قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جن کی اپنی ایک دنیا ہے جیسے انسانوں کی یا فرشتوں کی. انسانوں کی طرح جنات میں بھی بہت سارے، یعنی انسانوں کی بہت ساری صفات جنات میں ہے، لیکن انسانوں سے ملتے جلتے ہونے کے باوجود، یعنی انسانوں سے جنات کیسے ملتے جلتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت جس طرح انسانوں میں ہے اسی طرح جنات میں بھی ہے. پھر جس طرح انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، صحیح غلط کو پہچان سکتا ہے اور چوز کر سکتا ہے، اسی طرح جنات میں بھی سوچنے، سمجھنے، تدبر، فکر کرنے کی صلاحیت، پھر اچھائی اور برائی میں سے ایک چوز کرنا، ایک سلیکٹ کرنا، اس کی بھی صلاحیت جو ہے جنات میں ہوتی ہے. لیکن کچھ ڈفرینسز بھی جنات میں اور انسان میں. سب سے پہلے انسان کی پیدائش جس طرح مٹی سے ہوئی ہے، جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور انسان سے پہلے ہوئی ہے. جس طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو ہم نے سے پہلے یعنی انسان سے پہلے پیدا کیا ہے. اور کس سے پیدا کیا ہے؟ من نار، آگ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. من نار السموم، آگ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ نار السموم سے مراد لو والی گرم آگ سے، جو سب سے ہاٹیسٹ پارٹ آف دی فلیم ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ جنات کو پیدا کیا ہے. اسی طرح سورہ رحمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من نار، آگ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں بھی ابلیس کہتا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح ابلیس نے کہا کہ خلقتنی، مجھے پیدا کیا. ابلیس نے بتایا کہ من نار، آگ سے پیدا کیا، وخلقناہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. تو قرآن میں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ جنات کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ آگ سے ہوئی ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی یا انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. لیکن جیسے انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن ہم مٹی کے فارم میں نہیں ہیں. جیسے اگر آپ انسان کو مارے، جھٹکے، تو کیا ہمارے جسم سے مٹی جھڑتی ہے؟ نہیں جھڑتی. جیسے مٹی کا بنا ہوا ایک پاٹ ہے، تو جیسے پاٹ پھینکنے پر ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کو گھسیں گے یا پھر اس کو ہم بہت زیادہ رب کریں گے تو مٹی جھڑتی ہے. تو انسان کو تو جو ہے رب کرنے سے مٹی نہیں جھڑتی، یا پھر مٹی کے پاٹ کی طرح ٹوٹتا بھی نہیں انسان.
تو جس طرح انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے لیکن وہ مٹی کے فارم میں نہیں ہے، سملرلی جن کو بھی آگ سے بنایا ضرور گیا ہے لیکن وہ آگ کے فارم میں نہیں ہے. کیونکہ نسائی کی ایک حدیث ہے جس میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر باندھ دیا. تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو باندھا، میں اس کو باندھتا رہا جب تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی. یعنی جن کی زبان کی ٹھنڈک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن آگ سے بنائے گئے لیکن اب آگ کے فارم میں نہیں ہے، جس طرح انسان کو مٹی سے بنایا گیا لیکن آج انسان جس طرح چمڑے کا ہے اسی طرح جنات کو آگ سے ضرور بنایا گیا لیکن ان کو ٹچ کرنے پر جلن یا جلنا آگ سے جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوگا. ایک بار ابلیس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا. کس سے وار کیا؟ آگ سے وار کیا. اگر ابلیس جو ہے خود آگ ہوتا تو پھر وہ اپنے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کرتا، وہ دوسری آگ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وار کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی. تو سملرلی ایک اور حدیث ہے، شیطان خون کی طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے. یعنی اگر شیطان آگ ہوتا تو پھر جو ہے انسان کے جسم میں جب وہ دوڑتا ہے تو انسان کو پھر اندر سے جل جائے گا. تو اس لیے جو ہے جنات کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے لیکن ابھی وہ آگ کے فارم میں نہیں ہے. جن عربی زبان میں جن صرف جن کو جنی عربی میں کہا جاتا ہے. جو انسان کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے، پلورل اس کا عمار ہے. بچوں کو پریشان کرنے والے، بچوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے جنات کو ارواح کہا جاتا ہے. بہت برے ایول اینڈ وکڈ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، پلورل شیاطین ہے. شیطان سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والے اور بہت ہی اسٹرانگ جنات کو عفریت کہا جاتا ہے اور پلورل اس کی افاریت ہے. طبرانی اور حاکم کی حدیث کے مطابق جن 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، پروں والے جو اڑ سکتے ہیں، اسنیکس اور اسکارپین کی شکل میں، اور تیسرا جو سیٹل ہوتے ہیں اور پھرتے ہیں، بستے بھی اور پھرتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کے رہنے کا مقام سب سے پہلے موسٹلی ڈیزرٹڈ پلیسز پر جو ہے وہ رہنا پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے احادیث لیے ہم لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیزرٹڈ ایریاز جاتے، قرآن پڑھتے، جنوں کو اسلام سکھاتے، اور یہ بخاری اور مسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے. کیا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ڈیزرٹڈ ایریاز میں جنات کو قرآن اور احادیث سکھانے کے لیے جاتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات دے آر انٹیلیجنٹ اینڈ دے آر ناٹ لائک اینیملز. یعنی جس طرح انسان کو عقل ہے اور انسان انٹیلیجنٹ ہے، اسی طرح جنات بھی انٹیلیجنٹ ہے، اسمارٹ ہے، دے کین لرن قرآن ان کی بھی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، اینڈ دے آر ناٹ لائک اینیملز. پھر دوسرا، دے انڈرسٹینڈ دا میسج آف قرآن وہ بھی سمجھتے ہیں، قرآن کا جو میسج ہے جنات کو بھی سمجھ میں آتا ہے. پھر نمبر 3، دے آر ریکوائرڈ ٹو ڈو رائٹ اینڈ اوائڈ دا رانگ تھنگس. تو جس طرح ہمیں صحیح چیز کو چننا ہے اور قرآن کی روشنی میں صحیح عمل کرنا ہے، اس طرح جنات کو بھی کیا ہے، قرآن کی اور سنت کی روشنی میں صحیح عمل کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ان کے لیے بھی ہے. دوسرا، جہاں کچرا وغیرہ ہو، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جگہوں پر جب ہم جائیں، یہ جنات کے مقام کی باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو پتا ہو کہ کہاں کہاں ان کا کے ہونے کے پاسبلٹیز ہے. تو ان جگہوں پر جب ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ویسے تو عام حالات میں اور ہمیشہ ایوری ٹائم پروٹیکشن میں رہنا ہے، لیکن ان جگہوں پر زیادہ جو ہے پروٹیکشن میں رہنا ہے. تو ان جگہوں پر زیادہ دعا اور اذکار پڑھ کر جانا ہے. وی شوڈ بی مور کیئرفل ایٹ دیز پلیسز. دوسرا، جہاں پر کچرا ہو، تو جہاں پر کچرا ہو، کیونکہ جس طرح ہم پچھلی حدیث لیے کہ انسان کا جو لیفٹ اوور فوڈ ہوتا ہے وہ جنات کھاتے ہیں، تو ہڈیوں والی حدیث ابھی جو ہم لیے، تو اس لیے جنات جو ہے کچرے والی جگہ پر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کا کھانا ہوتا ہے. تیسرا، نجس، جہاں پہ ناپاک چیزیں ہیں، اس لیے ٹوائلٹ کی دعا جو ہے پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. خبیث جنوں اور جنیوں سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. تو جو نجس پلیسز ہے، ٹوائلٹ کی جگہ ہے، وہاں پر جنات ہوتے ہیں. اور پھر
یہ بھی کہا جاتا ہے جو لوگ جو راقی ہوتے ہیں یعنی جو شرعی طور سے رقیہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی ایکسپیرینس سے کہا ہے کہ جنات جن خبیث جن اور جنیاں جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کو پلیزنٹ خوشبو جیسے مسک ہے، عود ہے پسند نہیں وہ لوگ کرتے، لیکن جو مسلمان جن ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے پلیزنٹ خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھا کیو، نسائی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غاروں میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ جنوں کے گھر ہے، یعنی جہاں پر کیوز ہوتے ہیں، غار ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جنات اکثر رہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پر پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ کیا جن کھاتے پیتے ہیں؟ جی ہاں، جس طرح ہم نے یہ حدیث لی پہلے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ تمہارا کھانا ہے، اور مینگنی چوپاؤں کے لیے کھانا ہے، یعنی جو جانوروں کی مینگنیاں ہوتی ہے وہ ان کے جنات کی چوپاؤں کے لیے کھانا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کھانا کھاتے ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میں سے کوئی کھانے کا ارادہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور پینے کا ارادہ کرو تو سیدھے ہاتھ سے پیو، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ تو شیطان لیفٹ ہینڈ سے کھاتا پیتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کھاتا پیتا بھی ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو اللہ کا نام جس پر نہیں لیا جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، شیطان یعنی جو گندے جنات ہے اس کھانے کو حلال سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ ایسے پلیسز جو کافی دنوں سے بند ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں ڈیزرٹڈ پلیسز، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ صحرا ہی ہو یا ڈیزرٹ ہی ہو، ڈیزرٹڈ پلیسز یعنی ایسی جگہ جہاں پر انسانوں کی زیادہ چہل قدمی نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی جگہوں پر جنات کے ہونے کے پاسبلٹیز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی تو جنات کی پیدائش دیکھی، جنات کا کھانا پینا دیکھا۔ جنات جو ہے وہ ڈفرینٹ شیپس اینڈ فارمز بھی لے سکتے ہیں اور ڈفرینٹ شکل اور صورت بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پر جنات بہت ہی امیزنگ اسپیڈ سے ٹریول بھی کر سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور جنات کو بھی ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطے خاروں کو، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، یہاں پہ اور دوسرے جنات کو ان کے جو ہے ماتحت کر دیا جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ جو ہے جنات کیا کرتے ہیں، غوطے خار ہے، یعنی پانی کے اندر غوطہ لگا کر کچھ بھی لا سکتے ہیں، عمارتیں بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ آیتیں آئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کیا کرتے ہیں کہ بہت تیز رفتار سے جاتے، خبریں لے کر آتے، جیسے قصص الانبیاء کا کچھ دن پہلے ہوا تو آپ لوگوں نے اس میں لیا ہوگا کہ کس طرح جنات جو ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پر ملکہ سبا کا تخت وہ لوگ لے کر آئے۔ تو جنات کو کچھ پاورز ہے، جیسے امیزنگ اسپیڈ سے ٹریول کرنا، بہت ہی تیز اسپیڈ سے کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنا، پانی کے اندر جا کر کچھ لے کر آنا۔ سملرلی جنات جو ہے گھر جلا سکتے ہیں، گھر کا سامان ادھر ادھر الٹ پلٹ کر سکتے ہیں، کبھی انسان کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کبھی انسان کے ایک باڈی پارٹ کو پیرالائز کر سکتے ہیں، سینے میں درد اور تنگی انسان کے کر سکتے ہیں، سر درد انسان کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، کوئی بیماری انسان کے لیے جو ہے لا سکتے ہیں، یا پاگل انسان کو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ لمیٹیشنز نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ کیا ہوگا کہ اس سے انسان نجات بھی پا سکتا ہے۔ اور رہی بات انسان جن جو ہے شکل یا صورت لینا کسی اور کی، یعنی جن کیا کر سکتے ہیں، انسان کی شکل بھی لے سکتے ہیں، اسی طرح
بلیوں کی، کتوں کی، اس طرح جو ہے کچھ جانوروں کی شکل بھی جنات اختیار کر سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی ایک لمبی حدیث ہے، آیت الکرسی والی حدیث آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی تو پڑھی ہوگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت لمبی حدیث ہے یہ، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان کے صدقہ فطر کا انچارج بنایا۔ تو رات میں ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی آیا اور اس صدقہ فطر سے اس نے تھوڑا سا چرا لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت ضرورت مند ہوں اور بہت لوگ مجھ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے تم سے جھوٹ کہا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ نیکسٹ ڈے جب وہ دوبارہ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور کہا میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ تو پھر وہ دوبارہ رونے دھونے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت ضرورت مند ہوں اور کئی لوگ ڈپینڈنٹ ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ نیکسٹ ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ دوبارہ آئے گا۔ پھر تیسرے دن آیا وہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا۔ اب انہوں نے کہا اب تو تم نے جو ہے وعدہ خلافی بھی کی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ایسی کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہے وہ؟ تو اس نے کہا تم جب سونے لگو آیت الکرسی پڑھو، اللہ تمہارے لیے ایک محافظ اپوائنٹ کر دے گا جو تمہارے ساتھ صبح تک رہے گا اور کوئی شیطان جو ہے تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو جب یہ پوری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے اس نے یہ بات سچ کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ تو اب اس حدیث میں آپ دیکھیے کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں۔ نمبر 1، شیطان جو ہے انسان کی شکل میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ تو پھر شیطان جو ہے الگ الگ فارم لے سکتا ہے، انسان کی بھی شکل لے سکتا ہے۔ دوسرا، یہاں پر اس نے حالانکہ وہ شیطان تھا لیکن اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی چیز سکھائی۔ کیا سکھائی؟ آیت الکرسی اگر رات کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتے کو کیا کرتے ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی شیطان وہ انسان کے پاس نہیں آ سکتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیے حالانکہ جنات ہے، ان کا ایگزسٹنس ہے، وہ انسان کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کتنا ٹائم لگتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کے لیے؟ آیت الکرسی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے، تو پھر آیت الکرسی پڑھنے پر ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، سب کو جو ہے آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے۔ پھر تیسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنات کیا ہے، جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ تو حالانکہ وہ جھوٹا ہے یعنی شیطان کے اور جن کی یوزلی اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز جنات جو بھی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ بتاتے ہیں۔ تو ویسے تو الحمدللہ ہمارا انٹریکشن ڈائریکٹلی جنات سے نہیں ہوتا ہے، لیکن خوابوں میں اکثر آ کر جن کیا کرتے ہیں، ہم کو ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ تو جن اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، شیطان کیا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، تو ان کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور جنات کی طرف سے کوئی جو ہے خواب ہے تو پھر وہ یوزلی جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پہ یہی ہے کہ جنات کے ڈفرنٹ فارم اینڈ وی کین سی جن آلسو اگر وہ دوسرا فارم لے تو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے طبرانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن سانپ کی شکل لے سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، یعنی ان کو بطور سزا بنایا گیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جنات کو بطور سزا سانپ میں جو ہے سانپ کی شکل میں بدلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے کالے کتے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کالے کتے بھی کیا ہوتے ہیں، جن کالے کتوں کا بھی جو ہے شکل لے سکتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن سانپ کی شکل لے سکتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو بندر اور سانپ بنا دیا گیا۔ اسی وجہ سے اگر گھریلو سانپ نظر آئے تو انہیں مارنا نہیں ہے بلکہ جانے کو کہنا
ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گھریلو سانپ کے بارے میں کہا ہے کہ اگر گھریلو سانپ نظر آئے تو ہوا یہ تھا کہ مدینہ میں گروپ آف جنات جو ہے وہ کیا کیے تھے, اسلام قبول کیے تھے. تو اگر کوئی جو ہے ان کو دیکھے تو 3 بار کہے کہ وہ چلا جائے. تو اب یوزلی تو ہم جس طرح رہتے ہیں گھروں میں, ہم جو ہے ان کے لیے ویٹ نہیں کر سکتے. تو گھر میں اگر گھریلو سانپ نظر, یہ صرف گھریلو سانپ کے لیے, جنگلی سانپوں کے لیے نہیں ہے, تو گھریلو سانپ اگر نظر آئے تو اس کو مارنا نہیں ہے, یعنی کل نہیں کرنا ہے, لیکن ان کو پکڑ کے پھر لے جا کر جو ہے کہیں ڈیزرٹ وغیرہ میں چھوڑ دینا ہے. یہاں پر آپ سے نے کہا ہے کہ 3 بار وارن کرنا ہے, اگر دوبارہ وہ آئے تو پھر اس کو قتل کر دینا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے. لیکن اس زمانے میں سانپ وغیرہ عام تھے. آج تو سانپ کا جو ہے ذکر سن کر ہی جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ ہوگا کہ اگر گھریلو سانپ نظر آئے تو پھر اس کو پکڑ کر لے جا کر ہم جو ہے دور چھوڑ دیں گے. پھر یہ حدیث بھی ہاں بھی لیے کالے کتے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں. پھر جنگ بدر کے دن ابلیس نے سراقہ بن ملک کی شکل لی تھی. وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ سراقہ کی شکل میں آ کر ابلیس نے کیا کیا, لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے انکریج کیا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیومن فارم جو ہے شیطان لے سکتے ہیں. پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جنات جو سانپ, بچھو, اونٹ, گائے, بھیڑ, گھوڑے, خچر, گدھوں کی شکل لے سکتے ہیں. پھر جنات میں بھی انسان کی طرح میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں. اسی لیے جو ہے ٹوائلٹ کی جو دعا ہے خبیث جنوں اور جنیوں سے, یعنی میل اینڈ فیمیل جو خبیث جن ہے ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات میں میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں. قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی بھیجے گئے, وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو, لیکن عبادت کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جنوں میں بھی کیا ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح انسانوں میں عیسائی اور یہود اور ایتھسٹ الگ الگ طرح کے انسان ہوتے ہیں, سملرلی جنات میں بھی مسلمان, عیسائی, یہود, ایتھسٹ یہ سب ہوتے ہیں. کچھ جنات اطاعت گزار ہوتے ہیں, کچھ نافرمان ہوتے ہیں, کچھ اہل سنہ ہوتے ہیں اور کچھ اہل بدعہ ہوتے ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں. تو اب یہ تک ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اچھے اور برے اعمال کے بیسس پر جنت اور جہنم ہوگی, کیا جنات کو بھی جنت اور جہنم ہوگی؟ سب اسکالر اس بات پر تو اگری کرتے ہیں کہ جنات کافر ہوتے ہیں, انکاری ہوتے ہیں, کچھ سرکش ہوتے ہیں, کچھ نافرمان ہوتے ہیں, لیکن جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس میں اسکالرز میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. میجورٹی آف اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ انسانوں کی طرح وہ جنت میں بھی جائیں گے. کچھ اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ جنت کے آؤٹ اسکرٹس میں ہوں گے, جیسے امام ملک کا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی جنت میں تو انسان ہوں گے لیکن جنت کے آؤٹ اسکرٹس میں جنات ہوں گے, امام ملک کا ماننا تھا. کچھ اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ آراف میں ہوں گے, لیکن ہمارے لیے درست یہ ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ایسے سوالوں کا جواب دینے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ جن جنت میں جائیں گے, اور اس کی دلیل وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, وہاں پر شرمیلی نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہے. تو یہاں پر حوروں کے بارے میں
ذکر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ انسان نے اور جن نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی انسان کے ساتھ ساتھ جن کا جو ہے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا ہے، ایک ایسا ریوارڈ کا ذکر کیا ہے جو جنات کا، کیونکہ یہاں پر جان جنات کا بھی ذکر ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضرور جو ہے جنات بھی جنت میں ہوں گے. لیکن ہمارے لیے درست یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ غیب کی باتیں ہیں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جا کر اس کو بحث کا ایک جو ہے موضوع نہ بنائیں. جن پہ جتنا انسان ڈرتے ہیں اتنا ہی انسان سے جن بھی ڈرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم انسان کو صرف جن سے ڈر ہوتا ہے، لیکن جن بھی انسان سے ڈرتے ہیں جتنا ہم ان سے ڈرتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ہمیشہ 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 یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم جن سے ڈرتے ہیں اتنا اس سے زیادہ انسان جن جو ہے انسان سے ڈرتے ہیں. اور ہمیں نہ ڈرنے کی کیا جو ہے ریزن وہ آگے ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیوں ہمیں بالکل بھی ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. حسد اور نظر، جس طرح حسد اور نظر انسانوں کی ہوتی ہے اسی طرح جنوں کی بھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، جن اور انسان دونوں کی شر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے ہمیں یہاں پر. تو جن اور انسان دونوں کی شر سے پناہ، یعنی جن کی طرف سے بھی انسان کے لیے شر ہو سکتا ہے، جنات کی نظر انسانوں کو لگ سکتی ہے. جس طرح انسان سے انسان حسد کرتا ہے اور انسان کی انسان کو نظر لگتی ہے، سملرلی جن بھی انسان سے حسد کر سکتا ہے اور جن کی نظر بھی انسان کو لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، جن اور شیطان میں کیا ڈفرنس ہے؟ ایکچولی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری کریشنز ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری مخلوقات ہے، لیکن 3 ایسے مخلوقات ہے، یعنی 3 اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشنز ہے جو عقل رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جن، نمبر 3 فرشتے. فرشتوں کی تو اپنی الگ دنیا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں. رہی بات انسان اور جنات کی، انسان اور جنات میں 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے. تو ہر انسان یا ہر وہ جن جو سرکش ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، برائی کو اور فساد کو پھیلاتے ہیں، وہ شیطان ہوتا ہے. گاٹ اٹ؟ شیطان جن، جیسے ہم انسانوں میں بھی کہتے ہیں کہ کیا شیطان ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ فساد کرنے والا، برائی کو پھیلانے والا ہے. تو ہر انسان اور جن جو فساد کو پھیلاتا ہے وہ شیطان ہے. دعا پڑھتے ہیں کیا ہیئر کور کرنا بھی مسٹ ہے وائل انٹرنگ دا ٹوائلٹ؟ نہیں، آپ ٹوائلٹ میں انٹر ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، دیٹ از انف. قرآن یا سنت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ کھلے بال رکھنے سے جنات حاوی ہوتے ہیں. بال کھلے رکھنے سے جنات آتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ صرف دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں، اور کس طرح سے اللہ کی پروٹیکشن ہمیں لینا ہے وہ ہم آگے دھیرے دھیرے لیں گے. دیٹ از آل انف. بال کھلے رکھنے سے جنات مسلط ہوتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو ڈسٹنگوش بٹوین گھر کا سانپ اور سرکش سانپ؟ یوزلی گھر کا سانپ یعنی گھریلو جو چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، جو یوزلی گھروں میں پھر جنگل کے بڑے بڑے اژدہے ہوتے ہیں، دیٹ از ڈفرنٹ. تو گھریلو سانپ یعنی جو گھروں میں پھرتے ہیں، یوزلی جو شہروں میں رہتے ہیں. ابھی تو یہ بہت ریئر چیز ہو گئی ہے. ان شارٹ میں یہاں پر صرف یہ کہنا چاہوں گی، گھر میں اگر چھوٹا موٹا کوئی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ اب اس کو جاؤ کرو بولنا، پھر ویٹ کرنا کہ وہ گئے یا نہیں گئے، وہ اب ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ گھر میں کوئی سانپ نظر آئے تو اس کو جو ہے بند کر کے کسی چیز میں لے جا کر ڈیزرٹ میں چھوڑ دینا چاہیے. کیا نماز کم لائٹ میں پڑھنی چاہیے؟ نماز کم لائٹ میں، زیادہ لائٹ میں اس کی کوئی جو ہے وہ چیز ہے نہیں. کین اینی ون سی جن ان دیئر ریئل فارم؟ جانور جو ہے آگے ہم لیں گے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو جن کو ریئل فارم میں دیکھ سکتے ہیں. انسان ہارڈلی ہی کوئی جن کو ریئل فارم میں دیکھ سکتا ہے. گھر پر لڑائی ہو تو کیا وہ جن کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے؟ ایگزیکٹلی. شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ شیطان روز جو ہے وہ حدیث آپ لوگوں کو پتا ہوگی کہ وہ ابلیس کیا کرتا ہے، اپنا تخت پانی کے اوپر جو ہے وہاں پہ پوری اس کی مجلس ہوتی ہے اور وہ سارے اپنے جو ہے پیادوں سے پوچھتا ہے کہ کون کون کیا کیا کر کے آئے، اور سب سے زیادہ وہ اپنے اس جو ہے جن سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی میں لڑائی لگائے. تو 100% جو ہے یہ شیطان کے وسوسوں کی طرف سے، جنات کی طرف سے ہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے.
येलो ड्रेस से ऐसी कोई दलील नहीं है कि येलो ड्रेस से जिन अट्रैक्ट होते हैं, रेड ड्रेस से जिन गंदगी से अट्रैक्ट होते हैं, नजिस चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, तो पाक साफ रखिए, गंदी चीजों से दूर रहिए, तो ऑटोमेटिकली जो है जिनसे प्रोटेक्टेड रहेंगे। या येलो ड्रेस या रेड ड्रेस या ब्लू ड्रेस, कोई ड्रेस पहनने से जिन्नात आते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। बी यूज लेफ्ट हैंड टू ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग फूड, नहीं, ये कई बार जो है मैं पिछली क्लासेस में बताई कि आप राइट, भले ही ग्लास खराब क्यों ना हो, राइट हैंड से ही पानी पीना है, लेफ्ट हैंड से पानी नहीं पीना है। बाय टेकिंग बाथ टू कवर प्राइवेट पार्ट्स विद क्लोथ, इज दिस टू करेक्ट? ये भी मैं पहले के अपने कोर्सेज में ले चुकी थी कि नहाते वक्त अगर आप प्राइवेट पार्ट्स को कवर करेंगे तो गुस्ल सही तरीके से कैसे होगा, क्योंकि जब गुस्ल करते हैं तो जिस्म का एक हिस्सा बाल बराबर भी जो है गीला सूखा नहीं छूटना चाहिए। तो आप जब दुआ पढ़ के अंदर एंटर होते हैं और बाकी सारी चीजें प्रोटेक्शन में रहते तो जिन्नात आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं। येलो कलर, देयर इज नथिंग लाइक कि येलो कलर से जो है जिन्नात मुसल्लत होते हैं। They say that you should not leave house vacant for many days. देखिए, अगर आप फिर एक तो यह है कि बंद दरवाजों को जिन्नात जो है, बंद दरवाजे खोल के जिन्नात एंटर नहीं होते। अगर कोई घर है तो बिस्मिल्लाह बोल के आप दरवाजा बंद कर दीजिए, तो फिर उसमें जिन्नात जो है इंशाल्लाह एंटर नहीं होंगे। ड्रीम में सांप देखना, दैट मीन्स इट इज अ जिन, इट कुड बी अ जिन, इट कुड नॉट बी अ जिन ऑल्सो। अगर आप हमेशा सांप देखें तो जरूरी नहीं कि वो जिन ही हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि वो जिन भी हो, क्योंकि ख्वाब क्या होते हैं, एक तो जो है अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, दूसरे जो है शयातीन की तरफ से होते हैं, तीसरे जो है हम बहुत ज्यादा सोचने की वजह से होते हैं। अगर कोई चीज हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो उसकी तरफ से भी ख्वाब जो है हो सकता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो इट कुड बी अ जिन ऑल्सो। इब्लीस एंड जिन में क्या डिफरेंस है? इब्लीस जो है पूरे जिन्नों का बाप है। एक्चुअली इब्लीस वो जिन है, आगे हम इसको डिटेल में लेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला और फिर अल्लाह ताला ने उसको जो है, उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे क़यामत तक मोहलत दे, तो क़यामत तक उसको जिंदा रहने की और लोगों को जो है भटकाने की क्या किया, अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दी है। इब्लीस भी जिन था, लेकिन पूरे जिन्नों का जो है गुरु इब्लीस है। ठीक है, घर पर पेड़ और पौधे तो क्या उन पर जिन रहते, पेड़ पौधे पर जिन रहते हैं, ऐसी कोई दलील नहीं है। अभी हम जिन्नात कहाँ कहाँ पर रहते हैं वो कुरान और अहादीस से दलील देखे हम, उसमें पेड़ और पौधे तो आई नहीं।